السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق میثاق مدینہ کی مشق کا سوال نمبر 5 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، میثاق مدینہ کی اہمیت بیان کریں۔ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 38 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہے میثاق مدینہ کی اہمیت۔ اس سوال کے بارے میں یہاں پر جواب موجود ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر میثاق مدینہ کی اہمیت کے حوالے سے کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں جو ہم آج پڑھیں گے۔ اس معاہدے میں میثاق مدینہ جو معاہدہ تھا، جو مسلمانوں، یہود اور مدینہ میں رہنے والے دیگر قبائل کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کی وجہ سے، یہ جو میثاق مدینہ جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی ریاست کے سربراہ بن گئے۔ پیارے بچوں، ریاست کہتے ہیں کسی ملک یا علاقے کو جہاں پر کسی کی حکومت ہو۔ جیسے اس نقشے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جگہیں جو ہیں ان کے اوپر نشانات ہیں، یہ مختلف ریاستیں ہیں، مختلف ممالک ہیں۔ ان مختلف ممالک کے اندر مختلف جو ہیں وہ لوگ رہتے ہیں اور وہ ان کے حکمران ہیں۔ ہر ریاست کا کوئی نہ کوئی حکمران ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ جہاں پر میرا کسر ہے، یہاں پر یہ دیکھیں پاکستان کا، یہ پاکستان کی ریاست ہے۔ یہ پاکستان کا نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ پاکستان کی ریاست ہے۔ اسی طرح اور بھی یہاں پر جتنے بھی یہ آپ کو نشانات نظر آ رہے ہیں، یہ اصل میں دنیا بھر کی ریاستیں ہیں، دنیا بھر کے ممالک ہیں۔ ہر ملک کا کوئی نہ کوئی سربراہ ہے، کوئی نہ کوئی حکمران ہے، یعنی اس ملک کا جو ہے وہ اس ملک کو چلانے والا۔ جیسے پاکستان کا کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے، ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، تو اسی طرح ہر ملک کا کوئی نہ کوئی جو وزیر اعظم ہوتا ہے، جو اس ملک کا بڑا ہوتا ہے، اس کو ریاست کا سربراہ کہتے ہیں۔ تو معاہدہ میثاق مدینہ کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی جو ریاست بنائی گئی، اس کے سربراہ بن گئے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل اور مذاہب کے لوگوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا، یعنی مختلف قبیلوں کے لوگوں کو اور مختلف مذہب کے لوگوں کو، جیسے عیسائیوں کو، یہودیوں کو، تو اس طرح جو مختلف مذاہب کے لوگ تھے، ان سب لوگوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ پیارے بچوں، جب کچھ لوگ ایک مقصد یا ایک مطلب کے لیے کسی ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہوں، یعنی ایک مقصد کے لیے سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک مطلب کے لیے، ان سب کی ایک بات ہو، ایک مطلب ہو، ایک مقصد ہو، اس ایک مقصد کے لیے جب سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس ایک مقصد کی خاطر سب لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک جھنڈے کے نیچے سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ریاست مدینہ قائم کر کے تمام مذاہب کے اور تمام قبائل کے لوگوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ نمبر 3، میثاق مدینہ کی روح سے مدینہ منورہ کو مقدس شہر قرار دیا گیا، جس سے ہر قسم کا فتنہ و فساد ختم ہو گیا۔ یعنی جو معاہدہ کفار، یہود، مسلمانوں اور دیگر قبائل کے درمیان جو معاہدہ طے پایا، اس معاہدے میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر کسی قسم کی لڑائی جھگڑا فساد نہیں ہوگا۔ تو مدینہ منورہ کو مقدس قرار دیا گیا۔ مقدس کہتے ہیں پاک جگہ، حرم، یعنی اس کو حرم قرار دیا گیا، یعنی یہاں پر کسی قسم کی لڑائی جھگڑا فساد جو تھا یہ حرام تھا۔ مدینہ منورہ کو امن اور سکون کی جگہ بنا دیا گیا۔ مدینہ منورہ کے اندر لڑائی جھگڑا اور فساد کو حرام قرار دیا گیا، یعنی میثاق مدینہ کی روح سے مدینہ منورہ کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، فساد کرنا حرام تھا۔ تو کسی قسم کی لڑائی جھگڑا یا فساد جو تھا وہ بالکل مدینہ منورہ سے ختم کر دیا گیا۔ نمبر 4، یہود کی تائید و حمایت حاصل کرنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی سیاسی کامیابی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہودیوں کو
یہودیوں سے بھی جو ہے وہ رائے شماری کروائی، یہودیوں کو بھی جو ہے وہ ایک پوائنٹ پر اکٹھا کیا اور ان کو جو ہے وہ ان کی حمایت حاصل کر لی، یعنی یہودیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ اطاعت کے لیے وہ حاضر ہوئے، یعنی وہ اطاعت کے لیے تیار ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہودیوں کی حمایت حاصل کی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی سیاسی کامیابی تھی۔ نمبر 5، میثاق مدینہ ایک سیاسی اور معاشرتی منشور تھا جس کی بنیاد پر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ یعنی میثاق مدینہ جو معاہدہ تھا، یہ معاہدہ جو تھا اصل میں یہ ایک منشور تھا، یہ ایک معاشرتی منشور تھا، یعنی یہ ایک ایسا اصول اور قانون تھا جو وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے تھا کہ وہاں کے رہنے والے لوگ جو تھے وہ میثاق مدینہ میں جو شرائط رکھی گئی تھی انہی کے مطابق ہی وہ وہاں پر زندگی بسر کریں گے۔ تو ان شرائط کی بنیاد پر جو ہے یہ جو شرائط تھیں انہوں نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے۔ یہ شرائط میثاق مدینہ جو تھیں یہ شرائط بعد میں اسلامی ریاست کی بنیاد بنی۔ نمبر 6، اس معاہدے کی روح سے مدینہ منورہ کا دفاع اور مضبوط ہو گیا، یعنی مسلمانوں اور یہود کے درمیان اور دیگر قبائل کے درمیان جو معاہدہ یہ میثاق مدینہ طے پایا، اس کی روح سے مدینہ منورہ کا جو دفاع تھا، یعنی مدینہ منورہ کی جو حفاظت تھی، ٹھیک ہے، جو باہر کے جو دشمن تھے مدینہ منورہ سے باہر، جو مدینہ کے یا مسلمانوں کے جو دشمن تھے، ان کا جو حملہ تھا اس حملے کا جواب کے لیے جو تھی وہ طاقت موجود تھی۔ یعنی دفاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بیرونی دشمن جب حملہ کرتا ہے تو اس کے حملے کو روکنے کی طاقت، ٹھیک ہے۔ تو مدینہ منورہ میں جو معاہدہ طے پایا تھا، اس معاہدے کی روح سے مدینہ منورہ کا جو دفاع تھا، جو مدینہ منورہ کی حفاظت تھی، وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔